إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، گزشتہ جمعرات ہم نے انکار حدیث سے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کی کہ کس طریقے سے امت محمدیہ میں اسلام دشمنوں کی جانب سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ حدیث سے متعلق شبہات کو پیدا کیا جائے، غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، اور لوگوں کے دلوں سے سنت نبوی کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو کم کیا جائے، اور سنت نبوی کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے تعلق سے جو مقام احترام ایک مسلمان کے دل میں ہوتا ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس کے تعلق سے کافی باتیں ہوئیں۔ آج جو چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اسی انکار حدیث سے متعلق ہے۔ ہم لوگوں نے جانا کہ جب غیر مسلمان، چاہے وہ یہودی ہوں کہ نصرانی ہوں یا پھر جو بھی غیر مسلمان اسلام دشمن ہوں، ان لوگوں نے جب اسلام کا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھی تو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کا اظہار کر کے اسلام کا نام لے کر کے مسلمانوں میں داخل ہو گئے، اور ان لوگوں نے ہر قسم کی کوشش کی کہ مسلمانوں سے ان کے دین کو چھین لیا جائے۔ معزز حاضرین، علمی طور پر اگر اس کو تفصیل سے بات کی جائے تو یہ کافی بڑا موضوع ہے، کافی تفصیل طلب ہے، لیکن میں اس کو سادہ انداز میں، تاکہ بات سمجھ میں آ سکے آپ لوگوں کے، مختصر طور پر انکار حدیث سے متعلق آج میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ جن لوگوں نے سنت کا انکار کرنے کی کوشش کی، اس سنت کا جن لوگوں نے انکار کیا، عام طور پر ان لوگوں نے جو طریقے اپنائے، جو اسلوب اپنائے، ان میں سے یہ طریقے رہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پر سنتوں کا انکار کرنا شروع کیا۔ یعنی یہ کہتے کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، عقل قبول نہیں کرتی، یہ کہہ کر کے ان لوگوں نے حدیثوں کا انکار شروع کیا۔ اور دوسرا طریقہ ان لوگوں نے جو اپنایا وہ یہ ہے کہ جن راویوں نے حدیثوں کو بیان کیا ہے، جن راویوں نے حدیثوں کو ذکر کیا ہے، ان راویوں پر طعن کیا گیا کہ فلاں راوی صحیح نہیں ہے، فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی کے تعلق سے جھوٹی باتیں کھڑی گئیں۔ غرض یہ کہ وہ ایک طرف سے حدیثوں کا انکار کرنے لگے، دوسری طرف سے حدیثوں کو جن راویوں نے روایت کیا ان پر طعن کیا۔ جیسا گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے تھے، سوائے گنے چنے صحابہ کے، اور انہی صحابہ کا نام لے کر کے ان لوگوں نے اپنا دین قائم کیا، اپنی حدیثیں گھڑی، جھوٹی باتیں گھڑی، اور اپنا مذہب اسی صحابہ کی روایتوں پر رکھا۔ باقی تمام کے تمام صحابہ کو ان لوگوں نے اسلام ہی سے خارج کر دیا، کیونکہ صحابہ حدیثوں کے راوی ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو ان لوگوں نے اپنایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کئی ایسی جھوٹی حدیثیں منسوب کر دیں
جو حدیثیں یا تو خود دوسری صحیح حدیثوں کے بالکل اگینسٹ تھیں، اس کو کانٹریڈکٹ کرتی تھیں، یا پھر ایسی حدیثیں گھڑ دیں جو بالکل عقل کے خلاف تھیں، عقل جس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی، جان بوجھ کر تاکہ رد کیا جائے ایسی حدیثوں کو، اور ان حدیثوں کو رد کر کے باقی حدیثوں کو بھی رد کیا جائے، یا پھر ایسی حدیثیں ان لوگوں نے گڑھی جن حدیثوں میں بنیادی باتوں کے خلاف بات تھی، یعنی جو اسلام کی بنیادی باتیں ہوتی ہیں، فطرت کی بنیادی باتیں ہوتی ہیں، مذاہب میں بنیادی باتیں جو ہوتی ہیں، ان باتوں سے ٹکرانے والی حدیثیں بنا کر کے ان لوگوں نے لوگوں میں پھیلائیں، تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ حدیثیں کیسی ہوتی ہیں، حدیثوں میں کیا کیا ہوتا ہے، اور وہ ان حدیثوں کو رد کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی حدیثوں کو بھی رد کر دیں، اور لوٹ کر کے آ جائیں صرف قرآن کی طرف۔ اور جب صرف قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن سنت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کے بغیر قرآن پر عمل بالکل ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ تین طریقے عام طور پر ان لوگوں نے اپنائے: اپنی عقل سے سنت کا مکمل انکار کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس کے تعلق سے کافی بات پیچھے گزر چکی ہے، یا پھر راویوں پر تان، ان حدیثوں کو روایت کرنے راویوں پر تان کہ یہ راوی جھوٹے ہیں، بے دین ہیں، مرتد ہیں، فلاں ہیں، اور تیسرا ایسی حدیثیں گھڑ دینا کہ جن حدیثوں سے ظاہری طور پر پتہ چلے کہ حدیثیں غلط ہیں، اس کو بنیاد بنا کر کے باقی صحیح حدیثوں کو بھی کہ ایک عام مسلمان رد کر دے کہ حدیثیں سب ایسی ہی ہوتی ہیں، حدیثوں کا انکار کر بیٹھے۔ مستشرین یہ پچھلے زمانے میں کن لوگوں نے کیا تھا، اس کے تعلق سے بات میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ ابن سبا یہودی ہے، سوسن نصرانی، ابراہیم نبطام المعتزلی، بشر المریسی، جہم بن صفوان وغیرہ، یہ کئی لوگ ہیں جن لوگوں نے بہت سی ایسی حرکتیں کی اسلام کے خلاف، حدیثوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، کہ جس سے اسلامی عقیدے کو باطل کر دیا جائے اور حدیث کو لے کر کے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ یہ پچھلے زمانے میں بڑا چلتا رہا۔ اب اس کے بعد عصر حاضر کو اگر ہم دیکھیں گے، ہمارے زمانے میں آج سے 200-400 سال پہلے آپ لے لیں، اس کے آس پاس اگر ہم دیکھیں گے تو عرب دنیا میں بھی اور ہمارے اپنے ہندوستان پاکستان میں بھی ایسی کوششیں بہت سی ہوئیں کہ جس کے ذریعے مسلمانوں میں جو دین و ایمان ہے، مسلمانوں میں جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، اس ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ان لوگوں نے بہت سی چالیں چلیں۔ ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز حاضرین، عرب دنیا میں یہ بات محسوس کی گئی کہ بہت سے لوگوں کو اعلیٰ تعلیم کی خاطر، ہائر اسٹڈیز کی خاطر لے جایا گیا، خاص طور پر ان مسلمانوں کو چنا گیا جن کے قلم اچھے ہیں، جو اچھے رائٹرز ہو سکتے ہیں، جن کی زبان اچھی ہے، عربی زبان کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو، جو مسلمان ہیں، جن کا قلم اچھا ہے، جن کی زبان اچھی ہے، ان لوگوں کو مستشرقین نے، جو کہ یہودی اور عیسائی لوگ تھے، ان لوگوں نے خرید کر کے، ان کو کسی طریقے سے اپنے جھانسے میں پھنسا کر کے، فرانس ہو، جرمن ہو، برطانیہ ہو، برٹش ہو، وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں لے گئے، ان لوگوں کو وہاں پر اسلام کی اعلیٰ تعلیم کے نام پر ان کو ایسی معلومات دی گئیں، ان کا ایسا برین واش کیا گیا، یا ان کو غیب اور حدیثوں کے مسئلے کو لے کر کے اتنا کمزور کر دیا گیا کہ ان کے دلوں میں خشوع و شبہات پیدا ہو گئے۔ اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کو اچھے سے پڑھا کر کے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات مضبوطی سے گاڑ کر کے مسلم ملکوں میں بھیجیں گے، اور یہ جا کر وہاں پر تقریریں کریں گے، اپنی زبان کا استعمال کریں گے، اپنے قلم کا استعمال کریں گے،
تو بڑی آسانی کے ساتھ عام مسلمانوں کے درمیان یہ غلط فہمیاں پیدا کرا سکتے ہیں، سنت کو لے کر کے بہت سی غلط باتیں عام کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ان لوگوں نے باقاعدہ پورے پلاننگ کے ساتھ کیا۔ استشراق، مستشرقین، اسی چیز کو کہا جاتا ہے، استشراق کہتے ہیں، یعنی وہ انگریز لوگ یا وہ غیر مسلمان لوگ، یہودی ہوں کہ نصرانی ہوں یا غیر مسلمان ہوں، وہ لوگ اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی، حدیث کی، اور قرآن و حدیث کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، فقہ ہو، تفسیر ہو یا جو بھی ہو، ان سب چیزوں کی تعلیم حاصل کر کے، عربی زبان اچھے سے سیکھ کر کے وہ اسلام میں عیب نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کی تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کے اندر تلاش کر کے عیب نکالے جائیں، ان کی کمیاں نکال کر کے لوگوں کے سامنے لا کے ڈالی جائیں، اور لوگوں کے دلوں کو بدزن کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اسلام کو لے کر کے پیدا کیے جائیں۔ یہ استشراق تھا، مستشرقین تھے جو اسی قسم کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہی مستشرقین نے بہت سے ایسے مسلمانوں کو جو قلم کے بڑے اچھے تھے، بڑے اچھا لکھتے تھے، بڑا اچھا بولتے تھے، ان لوگوں کو بہلا پھسلا کر کے اپنے ملکوں کو لے گئے، وہاں پر اعلیٰ تعلیم کے نام پر ان کو تعلیمات دی، ان کو ڈگریاں دی، ان کو مقام و مرتبہ دیا، ان کی بڑی عزت افزائی کی، اور ان کے دلوں میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کرا دیے، ان کے دلوں میں ایسی غلط باتیں ڈال دی، ان کے دلوں میں ایسی باتیں بھر دی کہ وہ خود بھی اس سے متاثر ہو گئے، اور آ کر کے ان لوگوں نے اپنے ملکوں میں بھی وہی باتیں شروع کی۔ مثال کے طور پر مصر کے طه حسین ہوں یا پھر وہیں کے احمد امین وغیرہ ہوں، جو کہ بڑے بڑے عربی زبان کے ادیب رہے ہیں، ان کی کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی کتابوں میں سنت پر طعن، سنت کا انکار، سنت کے تعلق سے شک پیدا کرانا، حدیث کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرانا، شکوک و شبہات لوگوں میں عام کرنا، ان کی کتابیں اسی سے بھری پڑی ہیں، ان کی کتابیں اسی سے بھری پڑی ہیں، اور یہ وہیں سے سیکھ کر کے آ کے ان لوگوں نے تمام کام کیے ہیں، تمام شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ تو باقاعدہ اس زمانے میں آج سے 400 500 600 سال سے اس بات کی بڑی حد تک کوشش کی جاتی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان اسلام، عقیدہ، حدیث کو لے کر کے کچھ ایسے ڈاؤٹس ذہنوں میں پیدا کر دیے جائیں کہ وہ اس کو قبول ہی نہ کر سکیں، اس کا رد کر دیں، اس کا انکار کر دیں۔ یہ کوششیں ہوئی ہیں، اور ایسی ہی کوششیں جہاں جہاں ویسٹرن کنٹریز نے اپنے اپنے لوگ، اپنی حکومتیں جہاں جہاں قائم کی، وہاں وہاں ان لوگوں نے تمام کوششیں کی، ان لوگوں نے ہر اعتبار سے اس بات کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان غلط عقائد پھیلا کر کے ان کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہی ملکوں میں سے جہاں پر یہ کوششیں کی گئیں، ہندوستان بھی ایک ہے، ہندوستان بھی ایک ہے جہاں پر جب انگریز آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو، اور آ کر کے تجارت کے نام پر یہاں پر قبضہ کرنے لگے، لوگوں پہ ظلم کرنے لگے، تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یا پتا ہوگا بھی کہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے والے، سب سے پہلے انگریزوں کے ظلم کے خلاف بولنے والے، اور سب سے پہلے آزادی کی جنگ کا بیڑا اٹھانے والے یہی مسلمان تھے، یہی علماء کرام تھے، جن لوگوں نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ انگریز آ کر کے ان پر حکمرانی کریں، انگریز آ کر کے ان پر حکمرانی کریں۔ ان لوگوں نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا، ان لوگوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ان انگریزوں کو یہاں سے ہٹایا جائے اور ہندوستان کو اپنی آزادی دلائی جائے۔ اور چونکہ مسلمان سب سے پیش پیش تھے، مسلمان سب سے آگے تھے، جو اس بات کی کوشش میں لگے تھے کہ کسی بھی طریقے سے انگریز کو ہٹایا جائے، اور بڑے ہی دلیر تھے، بہادر تھے، اور بڑی ہی صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ ان کے خلاف جنگیں بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے اس میں احمد سراج الدولہ ہوں یا ٹیپو سلطان ہوں، یا اور بہت سے لوگ ہیں جو، یا صادق پور کے علماء ہوں، یا پھر اہل حدیث علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، جن لوگوں نے آزادی کے لیے جنگیں لڑی، جن لوگوں نے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کیا، اپنے آپ کو قربان کیا۔ تو ان لوگوں کو
انگریزوں کو طاقت نہ تھی کہ ان کا مقابلہ کر پائیں، بڑی مشکل ان کو ہو رہی تھی، بڑی مشکل ان کو ہو رہی تھی کہ کیسے ان مسلمانوں کو روکا جائے، کیسے ان مسلمانوں کو اس بات سے دور کیا جائے کہ وہ جنگ نہ لڑیں، آزادی کی جنگ کو دین کا رنگ نہ دیں، جبکہ علماء کرام نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ یہ جہاد ہے، آزادی کی جنگ یہ جہاد ہے، کیونکہ جو آدمی اپنے وطن کی طرف سے دفاع کرے وہ جہاد کر رہا ہے، اور آدمی کو اپنے وطن کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو اس کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ چال چلی کہ یہاں سے بہت سے لوگوں کو، جو کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، آزاد خیال لوگ تھے، زیادہ دماغ کا استعمال کیا کرتے تھے، دین اتنا پختہ ان کے پاس نہ تھا، ایسے لوگوں کا استعمال کیا، ایسے لوگوں کو ان لوگوں نے اختیار کیا، اور ان لوگوں نے ان کو لے کر کے اپنے ہاں تعلیم دی، ان کا برین واش کیا، ان کو سمجھایا، ان کو معاملات کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ان کے دلوں میں ڈالنی تھی وہ ڈال دی، پھر ان لوگوں کو استعمال کر کے دوبارہ ہندوستان بھیجا، جا کر کے وہاں پر وہ غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پیدا کر سکیں۔ جو بڑی کوشش ان لوگوں نے کی وہ یہی کی کہ مسلمانوں کے درمیان اس بات کو عام کرنے کی کوشش کی جائے کہ آزادی کی جو جنگ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ ان لوگوں کی یہی کوشش تھی، ان لوگوں کی یہی کوشش تھی۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں نے آزادی کی جنگ کو جہاد سے نکال کے خارج کر دیا، کہا کہ جہاد میں نہیں آتا ہے، اس میں چراغ علی ایک ہیں، اور اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ قادیانی مذہب بڑا مشہور مذہب ہے آج کل، جو کہ باطل مذہب ہے۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان ایسے فتوے دیے کہ یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اور اس پر کوئی ثواب وغیرہ کا بندہ امید نہیں کر سکتا۔ تو انگریزوں کی پہلی کوشش یہ تھی کہ جہاد جو ایک عقیدہ بن چکا تھا مسلمانوں کا، اور اپنی جانوں کو قربان کر رہے تھے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کے نام پر، اس کی طرف کوشش کی کہ یہ ثابت کیا جائے خود مسلمانوں کے تھرو، مسلمان علماء کے واسطے سے، کہ جہاد نہیں ہے۔ پھر وہیں پر جب بات کچھ آگے بڑھنے لگی تو ان لوگوں نے کچھ اور لوگوں کو خرید کر کے، کچھ اور لوگوں کو استعمال کر کے مکمل غیب کا، سنتوں کا انکار شروع کروا دیا، اور اس میں سب سے پہلے جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے سید احمد خان، سر سید جن کو کہا جاتا ہے، سر سید احمد خان، ان کا ان لوگوں نے استعمال کیا۔ جو آدمی سید احمد خان کو پڑھے ہوئے ہیں، سر سید کو، وہ جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، حدیث کو لے کر کے وہ کیا مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ فرشتوں کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، جنت و جہنم کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، غیبیات کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ اس بات کی کوشش کی کہ غیب سے متعلق جتنی معلومات ہیں اور احادیث میں جتنی باتیں آئی ہوئی ہیں، ان تمام کا سرے سے انکار کر دیا جائے، ان تمام کا سرے سے انکار کر دیا جائے۔ یہی ان لوگوں کی کوشش تھی، تو سر سید احمد خان نے یہی کوشش کی، اور اسی طریقے سے عبداللہ چکڑال بھی ایک آدمی ہیں، انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ سنت کچھ نہیں ہوتی، سنت کا انکار ان لوگوں نے کیا۔ احمد سرہندی، امرتسری، ان لوگوں نے یہی دعوت دی، ان لوگوں نے یہی کہا۔ اس طریقے سے بہت سے علماء کو استعمال کر کے ان لوگوں نے سنت کے تعلق سے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے، یہاں تک کہ غلام احمد پرویز کا زمانہ آیا، انہوں نے آ کر کے باقاعدہ ایک نئی جماعت پیدا کی، اس کا نام رکھا اہل القرآن، اہل القرآن۔ یہ ہندوستان پاکستان میں بڑی مشہور جماعت ہے، قرآنی یون کے نام سے، اہل القرآن کے نام سے۔ حدیث کو مانتے نہیں ہیں وہ، حدیث کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہی مانتے ہیں، یہی لے کے چلتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اور جو سنت کے نام پہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ثابت نہیں ہیں۔ اس قسم کی باتیں پیدا کر کے ان لوگوں نے اہل القرآن نام کی ایک جماعت بنائی، اور باقاعدہ منتھلی میگزین شروع کیے، لوگوں کے درمیان اس کی دعوت شروع کر دی۔
تو یہ جتنی کوششیں ہوئی، یہ جتنے لوگوں کے درمیان غلط قسم کے شبہات اور شکوک اور ڈاؤٹس پیدا کرنے کے لیے جو کچھ کیا گیا، وہ تمام کی تمام لوگوں پر اثر انداز ہونے لگی، اور یہ فکر پھیلنے لگی، یہ فکر پھیلنے لگی۔ اور اس کے تعلق سے ہو سکتا جو مطالعہ کرتے ہوں، جن کا لوگوں سے تعلق ہے، جو دین اسلام کی کچھ تاریخ کسی حد تک جانتے ہوں، ان لوگوں نے یقینی طور پر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ آج ہمارے درمیان بھی ایسے ہیں جو حدیثوں کو لے کر کے غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تمام حدیثوں کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، یا حدیثیں بڑا بعد میں لکھی گئیں، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ یعنی قرآن میں اللہ نے جو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں، اس میں حدیث داخل نہیں ہوتی، صرف قرآن اس میں داخل ہے۔ اس قسم کی بہت سی باتیں لوگوں نے کہنی شروع کر دیں، بلکہ میں آپ کو کہوں کہ ایک بڑی مشہور شخصیت جس کو بہت سے لوگ سنتے ہیں اور جن کے نام پر ایک پوری جماعت قائم ہے، جماعت اسلامی، سید ابو الاعلی مودودی صاحب، ان کی فکر میں بھی، ان کی کتابات میں بھی، ان کی تحریرات اور تقریرات میں بھی یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ انہوں نے سنت کو جو مقام ایک مسلمان کو دینا چاہیے تھا، وہ مقام ان لوگوں نے نہیں دیا، ابو الاعلی مودودی صاحب نے وہ مقام نہیں دیا، بلکہ سنت کے اس مقام منزل کو لے کر کے شکوک و شبہات پیدا کرائے، بہت سی غلط فہمیاں پیدا کرائیں۔ بلکہ ان کی کتاب رسائل و مسائل یا اور کچھ ایسی کتابیں اگر دیکھ لیں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ وہ کس طریقے سے سنتوں کے تعلق سے شک اور شبہ کا اظہار کرتے ہیں، یا ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ جس سے ایک مسلمان کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے، اس کی بنیادیں ہل جائیں، ایسی باتیں وہ لکھتے ہیں۔ ان کی باتوں میں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقل مند سے عقل مند انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح بخاری کی جتنی حدیثیں ہیں وہ تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہوں گی۔ دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ بھی انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے طور پر جہاں تک ہو سکی کوشش کی، صحیح حدیثوں کو جمع کیا، صحیح حدیثوں کو جمع کر کے انہوں نے ایک کتاب باقاعدہ طور پر صحیح بخاری کے نام پر لکھی، اس کتاب کو لوگوں میں عام کیا، علماء پر پیش کیا، علماء نے قبول کیا، اور اس زمانے سے لے کر کے آج تک کے جتنے علماء آئے ہیں، ان تمام کے تمام علماء نے اس کتاب کو قبول کیا، اور سب لوگوں نے یہی کہا کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح البخاری کتاب ہے، لوگوں نے یہی کہا، علماء نے یہی کہا۔ ہاں، بعض علماء نے بعض راویوں پر یا بعض احادیث پر ہلکا سا طعن کیا ہے، لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے، جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری کے مؤلف ہیں، انہوں نے ان اعتراضات کا جواب بھی بڑے اچھے انداز سے دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری نے اپنے اجتہاد سے اس میں تمام صحیح حدیثیں جمع کر دی ہیں۔ اب اگر کوئی بغیر علمی بنیاد کے اپنے منمانی پر، اپنی ہوا پرستی میں اور اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، یہ کہنے لگے کہ کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں مان سکتا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہوں گی، تو یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا اس کا تعلق اس سے نہیں ہے جو آ، سنت کا انکار کرنے والوں نے انکار کیا تھا؟ معزز حاضرین، جو کوششیں ہندوستان میں کی گئیں سر سید کے واسطے سے، عبداللہ چکڑالوی کے واسطے سے، یا پھر غلام پرویز کے واسطے سے، یا پھر اسلم جیراج پوری کے واسطے سے، احمد سرہندی کے واسطے سے، جو بھی کوششیں کی گئیں، ان کوششوں کے اثرات کئی کتاب پر، کئی ادبا پر اور کئی لوگوں پر آج بھی ظاہر ہیں۔ میں نے ابھی کی مثال پیش کی، مودودی رحمہ اللہ قریب کے گزرے ہوئے انسان ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے۔ تو ایسے بہت سے ہیں جو حدیث کو لے کر
मुकम्मल सही नहीं हो सकती। हदीसें इंसानों की लिखी हुई होती हैं। कुरान की जैसी हिफाजत है वैसी हदीसों की हिफाजत नहीं हुई है। इस किस्म के बहुत से शुबहात पैदा करा करके वो हदीसों का इनकार करने लगते हैं। ये सब उसी की देन है जो मुस्तशरिकीन ने, यहूदियों, नसारा ने, इन अंग्रेजों ने मुसलमानों को बिगाड़ने की खातिर जो कोशिशें की, उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज तक भी इस किस्म के आसार पाए जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, आप जरा तजर्बा करके भी देख लें, आज भी जमात इस्लामी के जितने मानने वाले हैं, जमात इस्लामी के जितने जिम्मेदार हैं, जमात इस्लामी के आम तौर पर जितने सरकर्दा हजरात हैं, उनको, उनकी जिंदगियों को, उनके आमाल को, उनके घरों को आप देख लें तो सुन्नतों की पाबंदी उनकी जिंदगी में नहीं पाई जाती है। ना उनके लिबास में आपको मिलेगी, ना उनकी नमाजों में आपको मिलेगी, ना उनके बातचीत में आपको मिलेगी, ना उनके डेल डोल में आपको मिलेगी, ना उनके चेहरे मेहरे से आपको नजर आएगी। ये सब असरात हैं उसी इनकार हदीस के फितने के जो शुरू हुआ था, जो आज तक नजर आता है। यानी सुन्नतों का इनकार, जो इसकी कोशिशें की गई, उसके समरात, उसके नतायज जो हुए हैं, वही नतायज का आजकल हम इन लोगों में असर देखते हैं। इन लोगों में असर देखते हैं। और उसका असर लोगों पर भी पड़ता है, अवाम पर भी पड़ता है। जब वो देखते हैं कि दीन का दावा करने वाले, दीन का नाम लेने वाले, दीन का प्रोपेगेंडा करने वाले, दीन का लिटरेचर बांटने वाले जब ये बातें कहते हैं तो उनको भी लगता है कि बात सही है, बात सही है। तो इस एतबार से हदीस का जो हकीकी मकाम होना चाहिए, वो मकाम लोगों की जरूरत से उतरते जा रहा है। आप खुद इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अक्सर लोग जब किसी मसले को मालूम करते हैं तो पूछते हैं कि फर्ज है कि सुन्नत है, वाजिब है कि सुन्नत है। कहा जाए सुन्नत है तो उसको लाइट ले लेते हैं, उसको हल्के में ले लेते हैं। यानी सुन्नत गोया इसलिए है कि चाहो अमल करो, चाहो अमल ना करो, चाहो मानो चाहो ना मानो, गोया मुकम्मल इख्तियार आपको हासिल है। सुन्नत गोया एक ऑप्शनल है, चाहे लें चाहे न लें। जबकि हमारा ये अकीदा है, गुज़िश्ता दुरूस में बात तफसील से गुजर भी चुकी है। अल्लाह ताला कहते हैं, वमा आताकुम रसूल फखुदूह, रसूल जो कह दें उसको ले लो, रसूल जिससे रोक दें उससे रुक जाओ, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ताला कहते हैं, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की है। तो गया अल्लाह के रसूल की इताअत दर हकीकत अल्लाह की इताअत है। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों की पाबंदी दर हकीकत अल्लाह के अहकाम की पाबंदी है। और हम ये मिजाज बना लें, हम ये पूछें कि ये हदीस, ये अमल या ये मसला वाजिब है कि सुन्नत है। सुन्नत है जैसे ही सुने मसला हल्का हो जाए, मसला फीका पड़ जाए, आपको इख्तियार मिल जाए, चाहे मानो चाहे ना मानो। ये अगरचे हम अपनी जबान से ना कहते हो, हमारा अकीदा वैसे ना हो, लेकिन अमली तौर पर ये बातें हमारी जिंदगी में आ चुकी हैं। ये अमली तौर पर ये हमारी जिंदगियों में आ चुकी हैं ये बातें, कि हम ये जानने के बाद कि ये हदीस है, उसको हल्के में लेते हैं और उसको लाइट लेकर के उसको गोया तर्क करते हैं। गोया मसला ऐसे है कि हदीसें छोड़ने के लिए होती हैं। जैसे अगर कोई बंदा दाढ़ी काटता हो, मिसाल के तौर पर टखने से नीचे पहनता हो, या लेफ्ट हैंड से पीने लगे, या ऐसी कोई चीज हो, उसे बताया जाए कि सुन्नत ये है, तो कहते हैं सुन्नत ही है ना, वाजिब तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है। ये तरीका नहीं होता। ये सब कहाँ से पैदा हुआ, ये सब चीजें कहाँ से आई? तो मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये इनकार हदीस का फितना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद, जब सहाबा ने इस्लाम को काफी फरोग दिया, काफी शहर मुल्क फतह हो गए, दुश्मनों ने मुसलमानों का मुकाबला करने की ताकत न रखी, तो उन लोगों ने जो मक्र शुरू किए उसमें से एक मक्र इसी सुन्नत का इनकार, इस्लाम को बातिल करार देना, इस्लामी तालीमात को गलत करार देना, वहां से जो शुरू हुआ आज तक चल रहा है और ये चलता रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे जमाना अल्लाह के नबी के जमाने से दूर होता जाए, फितनों का शिकार होता जाएगा। और जैसे जैसे जमाना क़यामत से करीब होता जाए, बिगाड़ और शर उसमें फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसी एतबार से ये चीज बाकी रहेगी। लेकिन वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह
ایک حق جماعت باقی رہے گی، جس کو اللہ باقی رکھے گا، جو دین کی حفاظت کریں گے، حدیث کی حفاظت کریں گے، اپنے عمل سے، اپنی دعوتوں سے، اپنے مجاہدات سے، اور ہر اعتبار سے اپنا تن من دھن لگا کر کے وہ حدیثوں کی اور دین کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، لیکن کبھی حدیث کو، اس کی منزلت کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر ہو یا تقریروں کے اعتبار سے اترنے نہیں دیں گے، کم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ان کی کوشش ہے، اور اللہ نے ایسی جماعت کی قیامت تک رہنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو یہ انکار حدیث کا فتنہ ہندوستان میں کافی زور پکڑا ہے، کافی زور پکڑا ہے، اور اہل قرآن یہی پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان میں اہل قرآن باقاعدہ ایک فرقے کے طور پر رہتے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ سب انکار حدیث کے فتنوں میں سے فتنے ہیں۔ انکار حدیث کے جو مختلف فتنے، اس میں سے یہ بھی ہے۔ ایک اور ایک چیز میں ذکر کر دوں کہ اسی زمانے میں جب تقریباً چوتھی، پانچویں، چھٹی صدی آپ دیکھ لیں، جب ان مسلمانوں کو کا مقابلہ کرنے کی ان لوگوں کو طاقت نہ تھی، اور بہت سی فلسفے کی کتابیں، یونانی کتابیں، ہندوستانی کتابیں ترجمہ کر کے عربی میں لوگوں کے درمیان پھیلائی جانے لگیں، فساد پھیلنے لگا، شبہات پھیلنے لگے، غلط عقائد پھیلنے لگے، تو اسی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہیں پر ایک اور باتیں پھیلنے لگی کہ ان لوگوں نے حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک متواتر، دوسری آحاد۔ ایک متواتر، دوسری آحاد۔ متواتر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو اتنے لوگوں نے شیئر کیا ہو، سنایا ہو، روایت کیا ہو، کہ جن لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، یا جن لوگوں سے سب سے ایک ہی ٹائپ کی غلطی کا صادر ہونا ناممکن ہو، اسے متواتر کہتے ہیں۔ اس کے اپنے شروط ہیں، اس کی تفصیل نہیں میں آپ کے سامنے یہاں پہ تمام چیزیں ذکر کروں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ متواتر، آحاد۔ متواتر ایسی حدیث جس کو کئی لوگوں نے روایت کیا ہے۔ دوسری قسم آحاد، وہ حدیث جس کو گنے چنے لوگوں نے روایت کیا، ایک، دو، تین، چار لوگوں نے جس کو روایت کیا ہو۔ سب سے پہلے حدیث کو ایسے بانٹا، پھر یہ کہنے لگے کہ متواتر حدیثیں ہی قبول ہوں گی، آحاد حدیثیں قبول نہیں ہوں گی۔ عقیدے میں صرف متواتر حدیثیں لائی جائیں گی، آحاد حدیثیں نہیں لائی جائیں گی۔ یہ باتیں ان لوگوں نے کہنی شروع کر دی، اس قسم کے شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ تو آج ہمارے اپنے ہندوستان کے کئی احناف میں، ہمارے اپنے ہندوستان کے کئی احناف میں یہ عقیدہ ہے۔ وہ متواتر و آحاد کا فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ متواتر حدیثیں، اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، آحاد حدیثیں، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی بات اللہ کے نبی سے کسی ایک صحابی نے بھی ثابت کر دی ہو، کسی ایک صحابی نے روایت کر دیا ہو، تو بات ثابت ہے کہ اسے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جیسے بہت سی احادیث ہیں جو عذاب قبر سے متعلق ہیں، قیامت کے دن سفارش سے متعلق ہیں، اور بہت سے مسائل ہیں جس کے تعلق سے آحاد حدیثیں ہی ہیں، اور عقیدے کی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں اسے بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آحاد والی حدیثوں کو جو اکا دکا صحابی روایت کرتے ہیں، دو چار صحابی روایت کرتے ہیں، اس کو عقیدے میں قبول نہیں کیا جائے گا، تو عقیدے کی بہت سی باتیں انکار کرنی پڑیں گی، بہت سے عقیدے کے مسائل ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ تھا، انکار حدیث کی ایک قسم تھی۔ انکار حدیث کا ایک طریقہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ حدیث کو پہلے متواتر آحاد میں بانٹ دو، متواتر حدیثیں یہ عقیدے میں قبول ہوں گی، آحاد حدیثیں قبول نہیں ہوں گی، تو اس طریقے سے ایک چور دروازہ مل جائے گا حدیثوں کی رد کرنے کا۔ پھر آگے بڑھ کر کے متواتر کا بھی انکار کرنے لگو، حدیثوں کا انکار کر بیٹھو، اسلام ہی کو باطل کر دو، اسلامی کا انکار کر بیٹھو۔ یہ ان کے قدم تھے جو قدم قدم آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تو معزز حاضرین، یہ مختلف اسالیب ہیں، مختلف طریقے ہیں جو لوگوں نے، اسلام دشمنوں نے، یا ان مسلمانوں نے جن کو بیوقوف بنا دیا گیا، جن کو خرید لیا گیا، یا جن کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ ان کو باقاعدہ جن کا برین واش کیا گیا، ان کے ذریعے مسلمانوں میں ان تعلیمات کو عام کیا گیا، مسلمانوں کے ان تعلیمات کو پھیلایا گیا کہ حدیث کچھ نہیں ہوتی۔ اور میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کئی غلط قسم کے علتیں، اسباب، یا غلط قسم کے بہانے لا کے پیش کرتے ہیں کہ حدیث کا مسئلہ یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بہت سی باتیں وہ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو کافی لمبی بحث ہو جائے گی۔ میں یہ کہوں گا کہ جو بھی بات ان لوگوں نے پیش کی ہے،
اہل قرآن نے یا حدیث میں شک و شبہ پیدا کرنے والوں نے، ان تمام کی تمام باتیں بالکل باطل ہیں۔ اللہ کے نبی کے احکام بالکل صاف ہیں، صحابہ کا طریقہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تابعین، تبع الاتباع ہوں، یا اس کے بعد کے جتنے اہل السنہ والجماعہ کے سلفی علماء گزرے ہوں، ان تمام علماء کے کلام سے بات بالکل واضح ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں، جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا، دین کا علم لینے کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں، بالکل دونوں برابر ہیں۔ جس طریقے سے قرآن سے حکم ثابت ہوتا ہے ویسے ہی حدیث سے حکم ثابت ہوتا ہے، جس طریقے سے قرآن سے کوئی چیز حلال یا حرام ہوتی ہے ویسے ہی حدیث بھی چیزوں کو حلال حرام کرتی ہے، وہ اس لیے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں صاف طور پہ کہتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو کچھ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ان کی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو ان کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو اپنا پیغام سناتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، حکم لینے کے اعتبار سے، حلال و حرام کے اعتبار سے، یا فتویٰ لینے کے اعتبار سے، یا دلیل لینے کے اعتبار سے، یا حجت پکڑنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ ہاں، فرق میں نے اس سے پہلے واضح کر دیے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب، الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، احادیث میں الفاظ اللہ کے نبی کے، معنی اللہ کی طرف سے ہیں، احادیث میں معنی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ یہی فرق ہے، ایسے کچھ چھوٹے موٹے فرق پائے جاتے ہیں، ورنہ دلیل کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ تو جتنے بھی فتنے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام اسی لیے ہیں کہ اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کے خلاف سازشیں کی گئی۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو چور دروازے اپنائے گئے اس میں سے ایک دروازہ یہ ہے حدیث کا انکار، حدیث کے تعلق سے شک پیدا کرانا، شبہات پیدا کرانا، کنفیوژنس پیدا کرانا، غلط قسم کے شبہات دلوں میں ڈالنا، یہ چیزیں عام طور پر حدیث کے تعلق سے کی گئی ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات صحیح سند سے ثابت ہو جائے وہ ہمارے لیے شریعت کا درجہ رکھتی ہے، وہ ہم پر واجب ہے، ہماری طاقت کے اعتبار سے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے، جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم جہاں تک طاقت ہے اس پر عمل کر لو، جہاں تک تمہاری طاقت ہے تم اس پہ عمل کر لو، عمل سے پیچھے نہ ہٹو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو حدیث سے ثابت ہو جائے تو ہماری جہاں تک طاقت ہے عمل کریں گے، اور اللہ کے نبی کسی چیز سے روک دیں تو اس سے رکنا ہم پر واجب ہے، اس سے رکنا ہم پر واجب ہے۔ اور حدیث کے تعلق سے غلط شکوک شبہات پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں یا اپنے دلوں میں کوئی شک و شبہ پالنا، یہ یاد رکھیں اسلام کے ڈھانے تک لے جانے والا عمل ہے۔ جو ایسا کریں گے وہ بہت بڑے فتنے کا شکار ہوں گے، جیسے اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اللہ کے نبی کے حکام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، وہ کہیں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو جو اپنے دلوں میں حدیثوں کو لے کر کے کوئی بھی شبہ پالتے ہیں، ان قریب وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے یا دردناک عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی غلط خیال ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ حدیث کے تعلق سے کچھ مقدمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، تقریباً 6-7 غالباً ایپیسوڈس ہوئے ہیں، 6-7 محاضرات ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دو اور چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، وہ اس کے بیان کر دینے کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ حدیث کی کوئی کتاب لے کر کے اس کا دراسہ انشاءاللہ کیا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ آج جو کچھ باتیں میں نے پیش کی ہیں اس کے تعلق سے کوئی سوال یا کوئی اشکال ہوتا ہے ہم لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کسی بہن کا، بھائی کا کچھ سوال ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، آپ کو انمیوٹ کیا جائے گا تاکہ آپ سوال کر سکے۔ تو سسٹر جویریہ، آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ سوال آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، میرے والد آپ سے سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی بتائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، ہمارے جو قریب جماعت اسلامی کے فکر کے ایک عالم ہیں، تو جی وہ ہر ہمیشہ آپ رفول الدین کے پیچھے مت پڑیے، ظہری آمین کے پیچھے مت پڑیے، لوگوں میں کام کرنا ہے، دعوت کو عام کرنا ہے، یہ سب چیزوں کے پیچھے آپ مت پڑیے، لوگوں کو امت کو گمراہ مت کیجیے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ان کی باتیں اس طرح کی باتیں کرنا درست ہے، یا پھر کیا وہ طریقے کو نہیں جانتے؟ کیا ہے پھر عمری لقب ہے ان کا؟ دیکھیے، جیسا میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ جن جن لوگوں کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے، عام طور پر ان کے اندر حدیث پر عمل کا وہ جذبہ نہیں پایا جاتا جو ایک عام مسلمان میں ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ لوگ اہل حدیثوں سے ایک قسم کی نفرت رکھتے ہیں، ایک قسم کی چھپی ہوئی دشمنی ان کے اندر ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اہل حدیثوں کا جو زور ہے اسے کم کیا جائے، اہل حدیثوں کو دبایا جائے، عام طور پہ کوشش یہی ہوتی ہے ان کی۔ اور چونکہ اہل حدیث سنتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، حدیثوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، حدیثوں کو اپنی سلاخوں پہ رکھتے ہیں، اور جو پتہ چل جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ان مسائل کو لے کر کے ان کی ہمتیں پست کرنا یا دوسری بڑی چیزوں کو لا کر کے ان چیزوں کو چھوٹی ثابت کرنا، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے۔ اور ان سب کے پیچھے جو میں نے کہا یہی بات ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں حدیث کو لے کر کے وہ مقام و مرتبہ اور ایمان نہیں ہے جو ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ خود ان کے جو بانی جماعت ہیں وہ خود کہتے ہیں حدیثوں کے تعلق سے، حدیثوں کے انکار کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے، دجال کے آنے کے تعلق سے شبہ و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یقین ان کی جماعت کے لوگوں میں ایسے آثار ضرور ہوں گے، چاہے وہ اپنا لقب عمری لگائیں یا کوئی اور بھی لگائیں، لیکن اس فکر کو اس جماعت میں آپ بکثرت پائیں گے۔ خاص طور پر جو ان میں زیادہ متحرک ہوگا وہ حدیثوں کو اتنا ہی کم تصور کرتا ہے، صحابہ کا مقام اس کے میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، اور حدیثوں پر عملی زندگی میں اس زندگی میں بڑا کم نظر آئے گا۔ یہ ایک فکری بگاڑ ہے جو ان کی طبیعتوں میں داخل ہو چکا ہے، ان کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جی شیخ، تو وہ مدارس میں نہیں پڑھانا چاہیے؟ ہمارے بچے کے لیے آفر تھا وہ ان کے مدارس میں جی پڑھانے کا، تو پھر وہ بھیجنا اگر مناسب جماعت نہیں لگتا۔ اسلامی کا مدرسہ ہے تو نہیں پڑھائیں گے، وہاں پہ نہیں پڑھانا چاہیے، وہ جی اندر مودی سے صاحب، کھوکھلا کر دیں گے ایمان کو۔ جی مودی صاحب، جی مودی صاحب، بارک جزاکم اللہ اللہ خیر۔ بارک اللہ شیخ ایک سوال تھا ایسے ہی ریلیٹڈ، ابھی تھوڑا جو ہے حفظ وغیرہ جو کراتے نا، جو مدرسے میں جو بھی ہے ان کا مطلب عقیدہ سلفی منہج پر نہ ہو، تو اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، حفظ کا مسئلہ تھوڑا سا ہلکا ہے، کیونکہ حفظ میں عام طور پر صرف قرآن یاد دلایا جاتا ہے، عقیدے کی یا فقہ کی یا دوسری باتیں عام طور پہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ کوئی اہل حدیث مدرسہ صحیح طور پہ نہیں اسے مل رہا ہے، اور حقیقت بھی ہے اہل حدیثوں میں اب تھوڑا تھوڑا سا کھل رہے ہیں، ورنہ حدیثوں قرآن کی جو خدمت ہونی چاہیے اس میں کافی کمی ہے اہل حدیثوں کے درمیان۔ تو کسی جگہ کوئی نہیں ہے، کوئی غیر اہل حدیث مدرسہ ہے، صرف حفظ کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے باذن اللہ تعالیٰ، اس پہ ڈال کر کے بندہ اپنے بچوں کو حفظ کرائے، لیکن پوری احتیاط کرے، پوری نظر رکھے کہ اس کو عقیدہ یا سنت یا فقہ کے نام پر کوئی چیز نہ پڑھائی جائے، اور اگر کچھ پڑھایا جا رہا ہو تو اس کا نظر ثانی کر کے بچے کی اصلاح فوری طور پہ کرتا رہے۔ تو ایسی صورت میں کسی حنفی مدرسے میں اہل حدیث مدرسہ اچھا مدرسہ نہ ہونے کی شرط پر کوئی حرج نہیں پڑھایا جا سکتا ہے، اس شرط پر کہ صرف قرآن حفظ کرایا جائے، عقیدہ وغیرہ کی باتیں نہ پڑھائی جائیں اس کو۔ ایک مجبوری ہے جس کا علاج یہ سمجھا جا سکتا ہے، یہ دیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر آپشن ہو اہل حدیث اچھا مدرسہ ہو تو وہاں سے ہٹا کر کے کسی غیر اہل حدیث مدرسے میں بچے کو ڈال کے قرآن بھی حفظ کرانا یہ درست نہیں۔ پتہ نہیں کون سی بات تو بتا دیں، کیونکہ وہاں رہے گا، تربیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے سکھانا، ایک ہوتا ہے تربیت جو بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے۔ تو کہیں کوئی ایسی چیز نہ سیکھ لے جو سنت کے خلاف ہو، عقیدے کے خلاف ہو، تو احتیاط کرنی چاہیے اس مسئلے میں۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، ایک آخری جی سوال ہے ابھی جو یہ بھی ایک بھائی کا سوال ہے، ابھی نیٹ پہ جو
علماء نہیں ہے ابھی آج کل نیٹ پہ بہت لوگ فیمس ہے جو بھی ہے ڈاکٹر کے نام سے انجینئر کے نام سے، تو ان لوگوں جی جی۔ سے تھوڑے جو نوجوان طبقہ ہے ان لوگ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ السلام علیکم۔ بہرحال جو بھی لوگ آج کل جو انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے تھرو ہر کوئی تقریر کرنے لگا ہے، ہر کوئی بولنے لگا ہے، ہر کوئی دین پہ بات کرنے لگا ہے، تو ہر ایرے غیرے سے دین نہ لیں آپ لوگ۔ باقاعدہ جو علماء جن کی تعلیم صحیح انداز سے ہوئی ہے، جو علماء کے ہاتھوں پل کے بڑے ہوئے ہیں، علماء کے ہاتھ تربیت حاصل کیے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ علم میں لگایا ہے، اور لوگوں میں اہل علم کے نام پر وہ کسی حد تک ایک شہرت بھی رکھتے ہیں، ان کا ایک نام بھی علماء کے نام پر مشہور ہے، تو ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں۔ ہر ایرے غیرے سے، ہر اچھا بولنے والے سے، یا ہر چرب زبان سے جو بڑی اچھی زبان بولتا ہو، ان لوگوں سے علم حاصل کرنا، جو ظاہری طور پر اچھا داڑھی والا نظر آئے، ظاہری طور پر وہ علم کے بڑے بڑے دعوے کرنے لگے، کتابیں لا کر کے دکھانے لگے، حوالے دینے لگے، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں۔ ابھی دیکھیے یہ جو سال چل رہا ہے ہم لوگوں کا، 1447 چل رہا ہے، 1447 کا سال چل رہا ہے یہ ہجری والا۔ صحابہ کے زمانے میں، خود پہلی صدی، 100 سال بھی نہیں گزرے تھے، 50 سال بھی نہیں گزرے تھے، اس زمانے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کر کچھ حدیثیں بیان کرنے لگا، حدثنا حدثنا حدثنا، حدیثیں بیان کر رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے۔ ابن عباس اس کی طرف بھی توجہ نہیں کر رہے تھے، دیکھ بھی نہیں رہے تھے ابن عباس اس آدمی کو، تو کہنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں حدثنا حدثنا رسول اللہ، میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، تم سن نہیں رہے ہو؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب کبھی ہم، ایک زمانہ ایسے تھا کہ جب کبھی ہم حدثنا سنتے تھے تو ہم سرتا پیر کان بن جاتے تھے، غور سے بات سنتے تھے، حدیث سمجھ کر کے اسے قبول کرتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے منمانی شروع کر دی ہے، جب سے لوگوں نے جو من میں آیا اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، جب سے لوگوں نے ایل فیل سنانا شروع کر دیا ہے، تب سے ہم لوگوں نے لوگوں سے سننا بند کر دیا۔ جس کو ہم جانتے ہیں اسی کو ہم سنتے ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے اس کو ہم نہیں سنتے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آج سے تقریباً 1350 سال پہلے کی بات آپ مان کے چلیں۔ اس زمانے میں یہ چیز عام ہو چکی تھی، تو آج جو کہ 1350 سال بعد کا مسئلہ ہے، ایسے بے حساب آپ کو ملیں گے جو زبان کے بڑے اچھے ہوں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، اور بہت زیادہ علم کا اظہار کریں گے، کتابوں کے حوالے دیں گے۔ ایسوں سے آپ علم حاصل نہ کریں جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کسی کے تعلق سے کہ یہ علم والے ہیں، علم انہوں نے حاصل کیا ہے، علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، عقیدے میں درست ہیں، اور ان کے جو بڑے علماء ہیں ان سے تعلق ان کا ہے۔ انہی لوگوں سے آپ علم حاصل کریں۔ کتاب سے پڑھ لیا، علم حاصل کر لیا، لوگوں میں بولنے لگا، فلاں سے پڑھ لیا، فلاں سے پڑھ لیا، ڈاکٹر آ گیا، انجینئر آ گیا، کوئی ایڈوکیٹ آ گیا، کوئی اور آ گیا، وہ آ کے بولنے لگا، ان سب سے آپ پرہیز کر کے اپنے دین کی حفاظت کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر کوئی چیز رسک پہ آپ کو لینی ہو تو اپنے دنیا کو رسک پہ لگاؤ، اگر کسی خطرے سے آپ کو کھیلنا ہو تو دنیاوی مسائل میں خطرے سے کھیل لو، دین کے مسئلے میں خطروں سے مت کھیلو، دین کو اپنے رزق پہ مت ڈالو، کیونکہ تم دنیا کو رزق پہ ڈالو گے، دنیا میں خطروں سے کھیلو گے، نقصان ہوگا تو دنیا کا نقصان ہوگا، ہلکا نقصان ہے۔ دین کو رزق پہ ڈالو گے اور دین سے تم دین کے مثلا خطروں سے کھیلو گے تو وہاں نقصان ہوگا، تو دین کا نقصان ہوگا، آخرت کا نقصان ہوگا، اور اس نقصان کی کوئی بھرپائی نہیں ہوتی۔ تو میں اپنے بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ دین کا مسئلہ ہے، دین کی باتیں ہیں، اس دین کے مسئلے میں آپ کسی ایرے غیرے کو، زبان کے چرب زبان کو، جو بہت اچھا بولتا ہو، انگلش بولتا ہو، عربی بولتا ہو، اردو بولتا ہو، بڑی اچھی بات کرتا ہو، ان کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ آپ معلوم کریں کہ کون علماء ہیں، اور کون علماء کے ہاتھوں پل کر کے، تعلیم حاصل کر کے اس درجے تک آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے علم حاصل کریں، اور جن کو آپ نہ جانتے ہوں ان کو آپ دعا دے دیں، اور اپنے دین کی آپ حفاظت کریں، یہ آپ کے دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، ایک چیٹ باکس میں سوال ہے، اگر آپ کو اجازت ہے تو پوچھوں کیسے ہاں، شیخ؟ بول دے کیا ہے، ختم آخری کریں گے سوال اسی ہے، پہ۔ مفتی ہاں۔ تقی عثمان پاکستان کے جو ہے ان کا کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ عالم ہے کیا؟ مفتی یہ تقی کتنا عثمانی
जस्टिस हैं ये आलिम नहीं हैं, और हनफियत के कायल हैं, तकलीद के कायल हैं, और इसी तरीके से अ, हदीसों पर राय को तरजीह देना, मजहब को तरजीह देना आमतौर पर उनका एक तरीका रहा है। तो इस लिहाज से जहां पर अकलानियत बहुत ज्यादा आ जाए, तकलीद गालिब हो जाए, मजहब गालिब हो जाए, तो वहां से खैर की उम्मीद कम होने लगती है। और इन सब की जरूरत कब पड़ती है? जब आपके पास उलमा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की पाकिस्तान में हो, सऊदी अरब में हो, या फिर दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों में हो, अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदे वाले उलमा, सही मनहज वाले उलमा मौजूद हैं। तो इन सब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन सब से हट करके जो मारूफ सलफ़ी उलमा हैं, हदीस उलमा हैं, उन लोगों के साथ जुड़े रहें। ये आपके दीन दुनिया दोनों एतबार से आपके लिए बेहतर होगा। चाहे दूसरे जमातों में बड़े नामवर उलमा भी क्यों ना हो, आप उनका एहतराम करें, वो अलग चीज़ है। आप उनसे इल्म हासिल करें, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। आप परहेज करें, बचें। आपके पास जो है बहुत आपके लिए काफ़ी, इंशाअल्लाह ताला आपके पास जो उलमा है वो बहुत काफ़ी है आपके लिए। और अपने दीन की आप हिफाजत करें, ये बहुत अहम है। खास तौर पर जो अकीदे में किसी और अकीदे का हो, या मजहबियत को बहुत ज़्यादा फ़रोग देने वाला हो, या अक्ल को बहुत ज़्यादा फ़रोग देने वाला हो, या फिर अकलानियत को बहुत ज्यादा अहमियत देने वाला हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहने ही में भलाई है। पता नहीं कब क्या वो कोई बात ऐसी कह दें जो आपके दिल में जगह कर जाए, फिर उसके बाद आप उसको दिल से निकाल ना पाए और आप उसके रास्ते पे चलने लगे, हक आप छोड़ दें, सही बात आपसे छूट जाए। तो इसलिए बेहतर है आप ऐसे लोगों से परहेज ही करें। उलमाए हक काफी हैं, उन्हीं से इल्म हासिल करें, उसमें अल्लाह ने बहुत खैर रखा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख, इंशाल्लाह। तो ये अपना ये या अबू जैद अकबर। जमीर के बारे में क्या है करके पूछे, यहाँ पर इख्तिताम करेंगे आखिरी सवाल इंशाल्लाह। शेख अबू सैयद समीर अल्हम्दुलिल्लाह अगरचे के बाकायदा मदारिस से फारिग नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन उलमा से वो राबते में हैं, या जिन उलमा से उन्होंने इल्म हासिल किया है, उनका अपना ज़ाती मुताला भी काफ़ी है। और जिस मनहज को लेके चले हैं, अकीदा हो, मनहज हो, इसी तरीके से जिन उलमा से वो रब में रहे, जिन उलमा से इस्तिफादा करते हैं, तो उनका जो मुकम्मल मनहज है, उनका जो इल्मी सफ़र है, वो एक सही तरीके से गुजरा हुआ है। अरबी ज़बान का इल्म है उनको, अरबी ज़बान वो जानते हैं, और इस्लाम के मसादिर और मराजे से उनका अच्छा ताल्लुक है। और जितने अहले हदीस उलमा हैं आम तौर पर उनसे वो मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ी बात है कि बड़े सलफ़ी उलमा ने उनका तज़किया भी किया है। जैसे शेख वसीउल्लाह अब्बास हफिज़हुल्लाह ने उनके ताल्लुक से बड़ी तारीफ़ की है, और कहा है कि उनसे इल्म हासिल किया जाना चाहिए, उनसे इल्म हासिल किया जा सकता है। और हमारी अपनी मुलाकातें भी हैं उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं उनको। इल्मी मिजाज है, इल्मी माहौल में वो रह रहे हैं और इल्म बांट रहे हैं। और जब तक उलमा से कोई चीज़ मालूम नहीं कर लेते, उन्हें सिर्फ पता नहीं चल जाता, वो अपनी जबान को बंद रखते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, एहतियात से बोलते हैं। तो वो ब्रदर्स में या इस किस्म के लोगों में अबू ज़ैद ज़मीर इंशाअल्लाह ताला नहीं आते हैं। वला उसकी अहदन, इंशाअल्लाह वो काबिल इस्तिफादा, उनसे इस्तिफादा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जिस प्लेटफॉर्म से बात मैं कर रहा हूँ, इसके जो निगरान हैं शेख यासिर मदनी, जो मेरे साथी हैं, वो शेख अबू ज़ैद को अच्छे से जानते हैं, उनकी बड़ी मुलाकातें उनसे हैं। अक्सर वो शेख अबू ज़ैद जहाँ रहते हैं पूना जाते आते रहते हैं। तो शेख यासिर बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, और हम भी शेख अबू ज़ैद को जानते हैं। काबिल एतमाद आदमी हैं, उलमा में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने उनका शुमार किया है, उससे इस्तिफादा होना चाहिए। वो उन लोगों से हटे हुए हैं जो ब्रदर्स का तबका कहा जाता है, उनसे हटे हुए इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख, इंशाल्लाह इसी पर हम ये अपना अखबार जो पे। है सेशन इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए और हम सबको अमल की आमीन आमीन। तौफीक दे। बारक ख़त्म फीकुम। मजलिस की दुआ पढ़ के इंशाल्लाह क्लास एंड करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व सुभान बिहम्दिका अल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।